الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ درود و سلام ہے افضل الناس پر، اثبت الناس پر، اجود الناس پر۔ بیٹا بالکل سادہ چاہیے، ایکو ڈیلے ریپیٹ بالکل بند کر دے۔ اشد الناس، الاشد الحیاء پر درود السلام ہے اطیب الاخلاق پر، عادل الخلق پر، آراب العرب پر درود السلام ہے افصح العرب پر، اکرم الاولین والآخرین پر۔ ہدیہ درود ہے الراوی عن ربہ پر، درود السلام ہے راکب البراق پر، درود السلام ہے راکب الدلدل پر، راکب الرفرف پر، خیر البریہ پر، تارک الثقلین پر درود السلام ہے انوار المتجرد پر، اول شافع پر۔ ہدیہ درود ہے اول مشافع پر، حامل اللواء الحمد پر۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اس شہر میں آیا ہوں اور یہ زندگی کا پہلا مجمع ہے جو مصطفیٰ کے نام سن کر چپ رہا ہے، ورنہ ان ناموں پر میں نے لوگوں کو مچل کر سبحان اللہ کہتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، برحال آپ کے یہاں بڑے عاشق ہیں، میری میٹنگ ہوتی رہی ہے، آپ کی بڑی تعریف دوست یہاں پہ کرتے ہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ درود السلام ہے عظیم الرکاب پر، نبی المقتدی پر، الذی ذکرہ فی الورا پر، المبعوث فی ام القری پر۔ درود السلام ہے سراج الدجا پر، الصابر علی البلوی پر۔ درود السلام ہے مبشر الامہ پر، کثیر الصوم والصلاۃ پر۔ ہدیہ درود ہے محب فاطمہ پر، محب علی پر، محب حسن پر، محب حسین پر۔ قرآن پاک کا انتظار کر رہا ہوں۔ درود السلام ہے جو عشاء مقیم والو، آپ ساری زندگی بھی سبحان اللہ کی تسبیح کرو۔ ابھی جو لجپال نبی کا نام میری زبان پر آ رہا ہے، آپ میں سے کوئی اس کی داد دے ہی نہیں سکتا۔ درود السلام ہے سر الاسماء الحسنی پر، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا۔ ہدیہ درود ہے
المختص بالقرآن پر، درود السلام ہے الآیات الکبریٰ پر، ہدیہ درود ہے نعمت اللہ پر، انعام اللہ پر۔ کوئی نام ایسا ہے جس پہ ٹھنڈا سبحان اللہ کہہ لیا جائے؟ نہ چھیڑے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ورنہ کسی ایک نام کا بھی میں نے ترجمہ شروع کر دیا تو ٹائم میں نے نوٹ کر لیا ہے، 10:40 پر گفتگو شروع ہو گئی ہے، 11:40 پر میں نے ممبر چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آپ کی ساری تقریر حضور کے ایک ہی نام کے ترجمے میں گزر جائے گی۔ درود السلام ہے دعوت خلیل اللہ پر، بشرا عیسیٰ کلمت اللہ پر، ہدیہ درود ہے وجہ اللہ پر۔ ید اللہ پر، عین اللہ پر، درود السلام ہے لسان اللہ پر، محمد الرسول اللہ پر، صدیقہ آل صفا، فاروقہ ذو اجتبا، عثمانہ عین الحیا۔ پتہ نہیں کیسے ٹھنڈے ہو گئے آپ۔ المرتضی بحر الکرم، ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیے، یہ چھوٹا اشتہار دیجیے گا، درود پڑھیے سارے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس آیت کے بعد مرد مومن پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، باوزِ بلند درود پاک پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ۔ زیب مسند صدارت حضرت علامہ محمد یوسف تونسوی حافظہ اللہ تعالی، سبحان اللہ، تونسوی ہیں، اور علماء اکرام مولانا احمد سعید صاحب اور دیگر جتنے بھی نور کی طرح چمکتے ہوئے چہرے علماء تشریف فرما ہیں، اور میری دعا ہے اللہ قیامت میں بھی ان کے چہرے اسی طرح چمک دمک میں رکھے، اور آپ سب کو اپنے علماء کی عزت اور احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ سیال شریف، آپ کے نقیب محفل، اور نقیب بھی ہیں پیر بھی ہیں، کھچی صاحب قبلہ حافظہ اللہ تعالی۔ وہ نعرہ حیدری میں نے سنا ہے ان کا بھی 2 منٹ پہلے، میں اپنے سانس گن رہا تھا ان کے نعرے کے۔ اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، نہ تو میں آپ کو اپنا شیڈول سنا سکتا ہوں اور نہ حالت سنا سکتا ہوں،
ایک سید زادہ ہے جس نے چھوٹے شاہ جی کو کال کی ہے اور انہوں نے ٹائم لیا تھا یہ، اور وہ مجھے ملے بھی نہیں. آپ بھی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ نے ٹائم لیا تو میں سر کے بل نوکر بن کے چل کے حاضر ہوں. اور آپ کے سامنے سورہ شورا کھلی ہے. یہ 42واں قرآن کا سورہ ہے اور اس کی 23 نمبر آیت آپ نے کافی دفعہ سنی ہے. یہ جو آیت ہے اس سے آپ اس طرح کریں کہ جب گھر جائیں گے تو گھر جا کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمۃ القرآن لیں اور سید صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی تفسیر لیں. اس آیت کے بالکل اس جگہ پر مفسر قرآن نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ مولا علی کے بارے میں ہے. ہاں چھوٹا جملہ ہے جس پہ آپ نے اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا، کوئی بات نہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ امام حسن کے بارے میں، وہاں جملہ ہے حسنین کریمین کے بارے میں، میں ذرا ونڈ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ امام حسن کے بارے میں ہے اور امام حسین کے بارے میں ہے. تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ آل عقیل کے بارے میں ہے، آل جعفر طیار کے بارے میں ہے. یعنی لکھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ بہرحال خون علی کے بارے میں ہے. یہ آیت مقدسہ مولا علی کے بارے میں ہے. ایک دفعہ سارا مجمع یہ بات کہہ لے کہ اس آیت میں ذکر ہے حسین کا. یہ کہہ لیں نا ایک دفعہ اس آیت میں ذکر ہے. واہ شاباش، اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، آپ نے حق ادا کر دی ہے. اس آیت میں ذکر ہے امام حسن کا. یہ آیت امام حسن کے بارے میں ہے اور یہ آیت خاندان مصطفیٰ کے بارے میں ہے. یہ آیت مولا علی کا تذکرہ ہے. یہ آیت حضور علی المرتضیٰ کا ذکر ہے. اس آیت میں مصطفیٰ کی اولاد پاک کا ذکر خیر ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ شورا میں نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اسے لکھا. اب ایک قرآن پاک آیا سعودی عرب سے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، آخری سانس تک میرے لفظوں کی ضمانت ہے. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنے لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت دیتا ہوں. سعودی عرب والے کہتے ہیں کہ اس آیت کا بالکل کوئی تعلق امام حسین سے نہیں ہے. اس آیت کا بالکل، اچھا وہ جو لفظ ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کچھ حضرات کھینچا تانی کر کے اس آیت کو آل نبی پر لگاتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا کوئی تعلق آل نبی کے ساتھ نہیں ہے. دلیل بڑی خوبصورت ہے ان کی، پریشان نہیں ہونا آپ نے. دلیل ہوتی ہے. دلیل یہ ہے کہ میں پیچھے چلتا ہوں تھوڑا سا، یہ یہاں سے، یہ بالکل دیکھیں بالکل میرے سامنے ہے، لکھا ہوا ہے سورۃ الشورى مکیۃ. یہ سورہ مکی ہے. یہ سورہ، اب سارے بولے نا یہ سورہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، اچھا یہ سورہ مکہ میں آئی اور یہ آیت کہاں آئی؟ ڈیفینیٹلی مکے میں. کہاں آئی؟ مکے میں آئی. مولا علی کا نکاح حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینے میں ہوا. حسن مکے میں نہیں تھے اور امام حسین بھی مکے میں نہیں تھے. ولادت امام حسن مکے میں نہیں ہوئی، مدینے میں ہوئی. ولادت امام حسین مدینے میں ہوئی. تو جب ابھی امام حسن دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تو یہ آیت ان کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ بات تو ٹھیک ہے بھائی، دم والی بات ہے بھائی، کہ بھائی جب وہ دنیا میں آئے ہی نہیں. اچھا نہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں، پتر تو اٹھ کے کھڑا ہو میرا بچہ، وہ میرا شیر بچہ. آپ کا نام کیا ہے؟
اجاز احمد. اچھا اجاز آپ کے بڑے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اچھا اس کا نام نہیں ہے. اچھا چھوٹے کی فیس کتنی ہے اسکول کی؟ اچھا اس کا بھی نہیں پتا. اچھا جو اس سے چھوٹا ہے اس کے کپڑے جو ہیں وہ کتنے میں آ جاتے ہیں؟ کوئی نہیں نا، کیونکہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، نام بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، خرچ بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں ہے، تذکرہ بھی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ایسے ہی ہے کہ ان کا ذکر ان کے آنے کے بعد ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا ذکر ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے. اس بچے کو بھی اپنے بچے کے نام کا نہیں پتا، اس کی ٹیوشن فیس کا نہیں پتا، اسے ٹینشن ہی کوئی نہیں. جب وہ آئے گا پھر نانکوں کو بھی پتا چل جائے گا، دادکوں کو بھی پتا چل جائے گا. لیکن یہ مسئلہ ہے ہمارے بچوں کے لیے نا. اب میں کیسے گزارش کروں جب بات نبی کے گھر کی آ جائے؟ دیکھیں میں بات واضح نہیں نہ کر سکا، مجھے نہیں نہ سمجھانا آیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس بات کو. مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے. ایک اصول قدرت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بیٹا بالکل سادہ سپیکر چاہیے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. واللہ اور میں اللہ، اخرجکم جب تمہیں نکالتا ہوں، من بطون امہاتکم تمہاری ماں کے رحموں میں سے، تمہاری ماں کے پیٹوں میں سے، تو لا تعلمون شیئا تم ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہو، ان پڑھ ہوتے ہو، جاہل ہوتے ہو. علامہ تم نے بعد میں بننا ہے، ڈاکٹر تم نے بعد میں بننا ہے، خطیب تم نے بعد میں بننا ہے، حافظ تم نے بعد میں بننا ہے، کاریگر تم نے بعد میں بننا ہے، ماسٹر تم نے بعد میں بننا ہے، حکیم تم نے بعد میں بننا ہے. یہ تم ہو جو بعد میں بنتے ہو. جاؤ اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، میں آخری سانس تک ضمانت دے کے پھر دے رہا ہوں آپ کو یہ جملہ. جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الرحمن، اللہ فرماتا ہے میں وہ رحمان ہوں. علم القرآن، یہ لفظ ہیں اعلیٰ حضرت کے. فرمایا جس نے علم قرآن دیا، خلق الانسان، بعد میں مصطفیٰ کو پیدا کیا، پہلے علم دیا. اوئے ہوئے میں جو افسوس آپ کی خاموشی پر کہ میں بات واضح کر چکا ہوتا تو آپ کی روح بھی سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی. میں بات نہیں سمجھا سکا، جو تم چپ رہ گئے ہو، میں پھر گزارش کر رہا ہوں. وہ ہم ہیں جو پہلے پیدا ہوتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں. یہ مصطفیٰ کا گھر ہے جو پہلے پڑھتا ہے بعد میں پیدا ہو. بھئی جیو نا جسے سمجھ آئی ہے بات. نہیں دیکھیں میں مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں جلدی سے آگے چل پڑوں گا. یہاں اگر آپ نے پانی کے لیے بور نکالنا ہو تو پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے گی. شاید سارا دن گزر جائے اور شام کو پانی نکلے یا اگلا دن بھی گزر جائے. لیکن جب نبوت کا مسئلہ آ جائے تو قوم اکٹھی ہو کے نبی کی بارگاہ میں آئی ہے اور آگے کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامنے سورہ بقرہ کھل چکی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کٹھی ہو کے قوم کہہ رہی ہے نبی خدا پیاس لگی ہے پانی چاہیے. نبی خدا پیاس لگی ہے پانی چاہیے. کوئی مولوی نہیں تھا قوم میں، نہیں تو سمجھاتا نبی کو لوں کیوں مانگ دیو پہ. کچھ تے خیال کرو، نبی نو صرف کلمے یاد کرائے گئے نہیں، تسی پانی منگنا ہے اللہ کو لو منگے نا. ساری قوم اکٹھی ہو کے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آگے کہتی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضور سانو پانی چاہیے، پیاس لگی ہے. اللہ فرمایا موسیٰ جی مولا بندے آگے نے خالی نہیں جانے چاہیے. یا اللہ کی کراں؟ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا ڈنڈا تو مار چھڑ 12 چشمے جاری میں کر چھڑ. کچھ تو بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی میں اسے سلام کرتا ہوں. نہیں دیکھیں مسئلہ نبوت کی بات آ جائے تو کچھ مسئلے کچھ اور ہو جاتے ہیں. کبھی تو اس پہاڑ پر ماں چڑھ رہی ہے اور کبھی اس پہاڑ پر چڑھ رہی ہے ماں. بڑی پریشانی کا عالم ہے. کبھی اس پہاڑ پر اور کبھی اس پہاڑ پر اور کبھی اس پہاڑ پر اور کبھی اس پہاڑ پر. اچانک ماں نے دیکھا جو مصیبت اور پریشانی اور مشکل کشائی پہاڑوں پر چڑھ کے نہیں حل ہوئی، وہ تو بچے کے قدموں کی ایڑیوں سے حل ہو گئی. اچھا جو ایڑیاں رگڑ کر ریت کے ٹبے میں سے پانی نکالے وہ تو مشکل کشا ہوا، جو ڈنڈا مار کے پتھر میں سے پانی نکالے وہ تو مشکل کشا ہوا. تو جو نہ ڈنڈا مارے نہ ایڑی رگڑے یوں ہاتھ کھرے اور پانی انگلیوں سے نکلے وہ کیا ہوا؟ بھائی جیو نا جسے سمجھ آ گئی ہے بات.
جس کے سینے میں قرآن کا نور اتر رہا ہے اسے میں داد دیتا ہوں نا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، بات یہ ہے بس، یہ تیرے نیانے نہیں ہیں، یہ نبی کی آل ہے جس کا ذکر ان سے پہلے آسمان قدرت سے ہو رہا ہے. نہیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ اچھا نہیں، ایک منٹ ٹھہریں جی. قبلہ علماء تشریف فرما ہیں اور میرا بڑا دل خوش ہے، یقین کریں میں آپ کو دیکھ کے راضی ہو رہا ہوں. مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کلاس میں بیٹھ کے نا اپنے استادوں کو سبق سنا رہا ہوں. اب میرا سبق سن رہے ہیں، 2 منٹ کے لیے ہم اگر یہ مان بھی جائیں کہ اس آیت کا تعلق امام حسین سے نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کس سے ہے؟ سعودی عرب والے کہتے ہیں اس آیت میں جو نا اللہ نے فرمایا ہے کہ مصطفیٰ ان سے کہو کہ چلو میں نے اعلان نبوت کر دیا تو کیا ہو گیا، تم اتنا ظلم تو نہ کرو، میری قرابت کا تو لحاظ کرو. اچھا اس کا مطلب ہے اس آیت کا تعلق ابو جہل سے ہے. ہاں جی یہی سعودی عرب کا معنی بنا. ہاں جی یہی تو معنی بنا نا جی کہ اس آیت کا تعلق ابی لہب سے ہے. اچھا اگر ابو جہل سے ہے اس آیت کا تعلق، نہیں یہی تو سعودی عرب کا معنی بنا ہے نا. میں احسن البیان سے لے کر سعودیہ تک کے سارے دیوبندی اور اہل حدیث قرآن پاک تراجم اور تفاسیر کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اگر یہی معنی ہے کہ اس آیت کا تعلق تو ابو جہل سے نکلا، اس آیت کا تعلق تو ابی لہب سے نکلا، چلو مان لو ابو جہل سے ہے تو آیت پڑھو الا المودۃ فی القربى. اب جو بھی قربا ہیں ان سے جو بھی مودت کرے ومن یقترف حسنۃ، اللہ فرماتا ہے اب یہ حسنہ ہے، اب یہ حسنہ ہے، اب یہ حسنہ ہے. دیکھو میں نہیں سمجھا سکا یار، افسوس، مجھے میری گفتگو پر افسوس ہے کہ میں آپ کے سینے میں نہیں اتر سکا. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا حسنات کا ذکر ہے یا سیئات کا ذکر ہے. سیئات گناہوں کو کہتے ہیں، حسنات نیکیوں کو کہتے ہیں. اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، میں اللہ کے نزدیک حسنہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں الا المودۃ فی القربى کیا ہے؟ حسنہ ہے. بھئی میں کیسے آگے چلوں گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں الا المودۃ فی القربى حسنہ ہے، حسنہ نیکی ہے. اب مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا پڑے گا کہ یہ محبت ابو جہل کی نیکی ہوگی یا حسین کا پیار نیکی ہوگا؟ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں نا. بھئی بہت ٹھنڈا نعرہ لگایا آپ نے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں دوبارہ نعرہ آپ کا ریوائز کروں. اگر آگے بھی ایسے ہی نعرے لگنے ہیں تو میرے جانے کے بعد لگا لیجیے گا اکٹھے، تھوڑا سٹاک کر لیں. آپ کی توجہ ہے تو الا المودۃ فی القربى حسنہ ہے، الا المودۃ فی القربى اللہ کے نزدیک حسنہ ہے. یعنی آل نبی کی محبت اللہ کے نزدیک حسنہ ہے، یعنی حسین کا پیار حسنہ ہے، یعنی حسن کی عقیدت حسنہ ہے، یعنی زہرا کا حیا حسنہ ہے. اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اب مجھے معاف کر دینا، مولوی سنیوں کا ہو یا شیعوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو یا اہل حدیثوں کا ہو، جب بھی نماز پڑھا کر سلام پھیرتا ہے تو زبان پر یہی جملہ آتا ہے قرآن کا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ میری سانس نہیں چل سکتی اگر تو مجھے حسنہ نہ دے، اور میری قبر میں ٹھنڈک نہیں آ سکتی اگر وہاں مجھے حسنہ نہ ملے. اس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت حسنہ کے بغیر چل نہیں سکتی، دنیا اور آخرت حسنہ کے بغیر چل نہیں سکتی. جسے قرآن حسنہ کہہ رہا ہے وہی قرآن اسے پھر کہہ رہا ہے لوگوں حسین کی محبت ہی تو حسنہ ہے. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ دنیا کا ہر مولوی نماز کے بعد سلام پھیر کے یہی تو کہتا نظر آ رہا ہے کہ مولا میری دنیا بھی حسین کی محبت سے چلتی ہے، میری قبر تو سجتی ہی آل نبی کے پیار سے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہہ لیجئے ذرا. بات تو اسے سمجھ آئے گی نا جو کبھی مسجد میں گیا ہوگا. آپ مسجد میں جاتے ہیں؟ اچھا، آپ میں سے جو مسجد میں جاتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو. اچھا اب نیچے کرو. آپ سے نہیں کہہ رہا. اچھا جب مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں؟ اب آپ نے جواب دے دیا، اگلا نہیں دینا. اگلا جسے آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. دایاں قدم رکھ کے کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کسی کو آتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرو. ٹھیک ہے میں دیکھ لیا. اب کوئی بھی نہیں کھڑا کر رہا، بس تھوڑے سے. اچھا آپ کو آتا ہے؟ اچھا کھڑے ہو جاؤ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی بیٹا رضا علی. اچھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اس بچے کی عمر دراز کرے، آمین کہو ذرا. بھئی اللہم، اس نے کہا بھی اللہم، اس کا معنی اے اللہ افتح، کھول دے، لی، میرے لیے. پتہ نہیں آگے کیا ہے، آپ تو چپ کریں جی. ہاں جی، ابوابا، دروازے، رحمتک، تیری رحمت کے، تیری رحمت کے دروازے کھول دے. اے اللہ میرے لیے تیری رحمت، دروازہ تیری رحمت. اللہ میں، تو، تیری رحمت، اس کا دروازہ. اور بیجو ہے اجرا شاہ مقیم والو، ابھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ کی رحمت سنو. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کی رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اب اس کا دروازہ چاہتے ہو تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلیم بابوہا، میرے دروازے کو علی کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ بھی مجھے سمجھا گیا کہ شاہ جی مسجد میں پہلا قدم اٹھتا ہے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ ہمیں علی کی محبت عطا کر. آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. واہ، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو علی علی کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو علی علی کرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو حسن حسین کرتا ہے. یہ باہر آ کے کیا بیماری پڑ جاتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. جس کے سینے میں قرآن کا نور اتر رہا ہے گج کے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. کچھ سبق مل رہا ہے، وقت ضائع تو نہیں ہو رہا. وقت میرے سامنے ہے بھائی. 8 منٹ ہو چکے ہیں اور بس کچھ ہی منٹ آپ کے باقی رہ گئے میرے جانے میں. تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا اس آیت کو دیکھ لیا جائے اور تھوڑا سا فیض یہاں سے حاصل کر لیا جائے. یہ میرے سامنے آیت ہے، سورہ شورا ہے، 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے. اور یہ آیت نبی کی آل کے بارے میں ہے، یہ آیت مولا علی کے بارے میں ہے، یہ آیت امام حسن کے بارے میں ہے، یہ آیت امام حسین. بس یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، باقی کدھر چلے گئے ہیں. یہ آیت امام حسین کے بارے میں ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا، ذالکا. آپ میں کو صحیح سنی بیٹھے تو ایماندار سے سبحان اللہ کہو ذرا. میرا سلام بریلی کے بزرگوں کی تربت پر. لفظ ذالکا کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ الذی، اس میں موصول ہے، واحد کا صیغہ ہے، مذکر ہے. فرماتے ہیں وہ ذالک الذی، یہ وہ. یبشرو، خوشخبری ہے. یبشر اللہ، خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے، دیتا رہے گا. ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. نہیں آگے چل سکتا، پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. کون سی خوشخبری؟ دکھ ہے، چر گیا سینہ اس بات پہ، آپ کی اس خاموشی پر. پچھلی ساری تقریر ضائع کر گئے آپ لوگ. پھر سنو یار کی ہو گیا سی کی میں ایڈا اوکھا سوال کی تیڑا تو چپ کر گئے. ذکر علی، ذکر پنجتن پاک، ذکر فاطمہ، ذکر آل رسول، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. حسین، دیکھو میری طرف دیکھو، میں قرآن پر انگلی رکھ کے پڑھ رہا ہوں، سامنے رکھ کے قرآن نہیں پڑھ رہا.
قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو. اور بھائی وضو کر کے بات کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے، پھر ممبر پر بیٹھ کے بات کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے، پھر قرآن سامنے رکھ کے بات کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے، پھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے. اب ایک بندہ تو اتنی حدیں پار کر جائے اور باقی چپ کر کے رہ جائیں، پھر دل کو تکلیف دینے والی بات ہے. دیکھو میری طرف، دیکھو میری طرف. ذالک الذی یبشر اللہ، ذکر علی وہ ذکر ہے جو اللہ کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے، بول لو جسے سمجھ آئی ہے بات. کیسے آگے چلوں گا میں، کیسے آگے چلوں؟ یا اللہ میں نہیں سمجھا سکا، تو کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا میرا کلام سن کر بھی سمجھ نہیں آئی، میں نے مصطفیٰ کی آل کا ذکر بندوں پہ نہیں چھوڑا. یہ ذکر ہی ایسا ہے بندوں کے بس کا روگ نہیں تھا، اسی لیے خود کر رہا. تھلے بہنے سامنے. اچھا ٹائم لے گئے تو میں تو پھر پھنس جاؤں گا. اور رہن دے تو چھڑ پڑا، یہ کیڑا کام ہے بھئی؟ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا یہ توجہ ہے. یہ ذکر کس نے شروع کی ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ پانچتن پاک کا ذکر ہے. جی وہ پاک ہی ہوں گے جن کا اللہ کر رہا ہے. کن کا ذکر ہے؟ کون کر رہا ہے؟ سارے بولو. اللہ کا نام ایسا لو کہ آپ کے شہر میں جو کلندر کی قبر ہے نا، اس میں سے دعا نکلے میرا شہر اللہ اللہ کر رہا ہے. ہاں جی، تو ذکر کس کا ہے؟ پانچتن پاک کا. کر کون رہا ہے؟ حضرت قبلہ ٹھہریے گا ذرا. ٹھیک آدھی آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے کل مصطفیٰ آپ بولو. ٹھیک آدھی آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کل آپ بولو. مصطفیٰ آپ بولو. تو مولا تیرے تے بے اعتباری ہے مینوں، تو کر رہا ہے کرتا جا. یہ درمیان میں مصطفیٰ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ آپ کرو. بھئی ٹھنڈے ہو گئے ہو، مصطفیٰ آپ کرو. اچھا چلو اگر مصطفیٰ سے ہی کروانا ہے تو کل شروع میں لے آ، ہمیں پتا چلے مصطفیٰ سے کروا رہا ہے. فرمایا چپ کر، یہ آل نبی کا ذکر ہے. آدھا میں کروں گا، آدھا محمد سے کرواؤں گا. آدھا میں کروں گا، آدھا محمد سے کرواؤں گا. اگر میں نے سارا محمد سے کروایا تو لوگ کہیں گے نبی اپنے گھر کی باتیں کرتا رہا. آدھا میں کروں علی علی، آدھا مصطفیٰ کرے، تاکہ قیامت تک جو بھی قرآن کھولے اسے سبق مل جائے. علی علی کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، محمد کی بھی سنت ہے. نعرہ حیدری. نہیں اب قبلہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرمندہ نہ کریں، میں کمینہ سا بندہ ہوں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. یہ اس نعرے کی ضرورت نہیں ہے آگے. بس آپ قرآن سنیں. قرآن کا ذکر قرآن سے سنیں. میں پتہ نہیں کیا کہہ گیا. اچھا ہے نہیں سنا آپ نے. چلو ٹھیک ہے، میں گزارش سے کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے نبی کی آل کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. حسین کا ذکر خوشخبری ہے اور وہ اللہ دے رہا ہے. حسین کا ذکر خوشخبری ہے. علی کا ذکر خوشخبری ہے. نہیں آگے چل سکتا. علی کا ذکر خوشخبری ہے. بہرحال علی کا ذکر خوشخبری ہے. نبی کی آل کا ذکر خوشخبری ہے. مولانا نبی کی آل کا ذکر کیا ہے؟ بندے تو خوش نہیں ہیں اس ذکر پر. نہیں ہوئے چپ کر، تیری بات کر رہا ہوں میں. تیری تو ماں نے ایک ہے جو تو خوش ہے.
بندے خوش نہیں ہیں قبلہ. کیوں نہیں ہے خوش؟ بندے خوش نہیں ہوتے اگر خوشخبری دینے والے پہ شک ہو تو. مجھے اس علاقے کے ایم پی ایم این اے کا تو نا جی پتا، میں تو ویسے مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی ایم این اے شرابی ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، وہ یہاں پہ کھڑا ہو کے کہے کہ کل یہاں سے موٹر وے گزرے گی، آپ ہنس پڑو گے؟ ہنس کے جھوٹ پہلے بھی بکواس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خوشخبری دینے والے پہ شک ہے، آپ خوش نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آ جائیں حضرت بابا صاحب کی اولاد میں سے ہیں، فاروقی ہیں، بابا فرید کی اولاد میں سے. اور خاص بات یہ ہے کہ پنجتن پاک کے بڑے عاشق ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ خوشخبری پہ بندے خوش نہیں ہوتے اگر خوشخبری دینے والے پہ کوئی شک ہو. میں معافی چاہتا ہوں، اٹھ نہیں سکتا میں. خوشخبری دینے والے پر شک ہو تو بندے خوش نہیں ہوتے. اچھا نہیں، میں بات نہیں واضح کر سکا، میں لفظوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں. قبلہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سیال شریف سے ڈائریکٹ موٹر وے بن رہا ہے جو اجرا شاہ مقیم آ کے رکے گا، آپ خوش ہوں گے کیونکہ بھئی ٹینشن ختم ہو گئی، سڑک پہ کھجل نہیں ہونا پڑے گا، گاڑی کو سلف ماریں گے، 2 گھنٹے میں اجرا شاہ مقیم آ جائیں گے. بہت بڑی خوشخبری ہے. ایم این اے بھی نیک ہے، ایماندار ہے، اس نے خوشخبری غلط نہیں دی، بالکل ٹھیک دی ہے. وہ بندہ بھی ٹھیک ہے، خوشخبری بھی اچھی ہے، میں خوش، آپ خوش. لیکن یہ سارے بندے منہ پہ وٹ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارا 20 لاکھ کا قلعہ 50,000 میں گیا گورنمنٹ کے کھاتے میں، ہماری زمینیں اجڑ گئیں، یہ کیا بنا. خوشخبری پہ بندے خوش نہیں ہو سکتے اگر ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو. خوشخبری پر بندے خوش نہیں ہو سکتے اگر ان کا کوئی نقصان ہو رہا تو. میں کیسے آگے چلوں گا؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا علی علی کرنا خوشخبری ہے، علی کا ذکر خوشخبری ہے، حسین کا ذکر خوشخبری ہے. اب جو بندے پریشان پھر رہے ہیں یا انہیں اللہ پہ شک ہے یا علی کے ذکر میں ان کا کوئی نقصان ہے جو خوش نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھئی سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ میں آگے چلوں آپ کی بارگاہ میں؟ کیا کہنے؟ کہاں چلے گئے ہو؟ سر اٹھاؤ یارا، اس کا ذرا سر اٹھاؤ، کدھر چلا گیا یہ؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر سارے. ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا ذکر ہے جو اللہ نے بندوں پر نہیں چھوڑا. اللہ. اچھا چلو یار جلدی سے آگے چلتے ہیں. مولا پھر فرماتا ہے عبادہ اللہ پاک اس آیت کے لفظوں میں فرما رہا ہے میں ذکر حسین بندوں سے نہیں کر رہا. نہ بندوں سے نہیں کر رہا، عبادہ ان بندوں سے کر رہا ہوں جو میرے اپنے ہیں. اوہ مولانا آپ سے لے کر، آپ کو دیکھ رہا ہوں میں، آپ سے لے کر میں مبارک دیتا ہوں آخری بندے تک. تم جتنے بندے بیٹھے ہو مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کہہ چکا ہے یہ سارے میرے ہیں. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، فرمایا میں جانتا ہوں پھر بھی میرے ہو. یا اللہ ہم بے نمازی ہیں، فرمایا میں جانتا ہوں پھر بھی میرے ہو. یا اللہ ہم میں کون سا ایسا گناہ آ گیا ہے، فرمایا حسین کے ذکر میں اکٹھے ہو گئے ہو، میرے ہی ہو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نبی کی آل کی بات آ جائے تو اللہ بس ان کو اپنا ہی کہہ لیتا ہے. یقین کریں میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دوں. آپ کو اللہ اپنا کہہ رہا ہے، نبی کی اولاد کے عاشق بیٹھے ہیں. پتہ نہیں ہے اللہ پاک نبی کی آل کا ذکر جب بھی آتا ہے ان کو اپنا ہی کہہ دیتا ہے. آپ بات کریں گے میرے ساتھ ذرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون،
ٹھیک ہے نا. ملائکتہ میرے فرشتے میرے فرشتے میرے فرشتے میرے فرشتے. میں کدی نہیں آکھیا جبریل میرا ہے, مینوں ہی پتہ ہے او دا ہے. تساں کدی نہیں آکھیا میکائیل میرا ہے, اون تانوں ہی پتہ ہے او دا ہے. سارے بندیاں نوں پتہ ہے فرشتے ہے او دے ہی نے. اساں کدی نہیں آکھیا ساڈے نے, تے جدوں اسی نہیں کدی آکھیا ساڈے نے تے تو سپیشلی کیوں آنا میرے؟ فرمایا چپ کر, گل میر تیر دی نہیں. اے فرشتے اگر انہاں تے درود پڑھن تے او میرے نے, تے جے بندے انہاں دے ذکر چ آ جان تے او بھی میرے نے. گل تے وے جڑا یا علی بادشاہ نال پیار کرے اللہ آندہ ہے وہ میرا ہی ہے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات. بھائی آپ کے سینے میں قرآن کا نور اتر رہا ہے, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. بیٹا آپ سن رہے ہیں, آگے بیٹھ کے فرنٹ سیٹ پہ چپ تو نہیں بیٹھا جائے گا نا. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. اللہ پاک فرماتا ہے اس ذکر کا حق ہر بندے کو حاصل نہیں ہے, یہ ذکر ان کے لیے ہے جو آمنو ہوتے ہیں. مولانا ذکر بڑا خوبصورت ہے, لفظ بڑا خوبصورت ہے. آمنو تو لفظی کمال ہے. حضرت قبلہ مولانا بس میں کیا میں کہوں یہاں پہ. یعنی وہ ہے نا, اب وہ تو ہمارے یہیں ہمارے اپنے ہی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو مشرک ہیں سارے, آمنو تو ہم ہیں. ایسے ہی ہے نا جی, ایسے ہی نا, آمنو ہم ہیں. اچھا اگر ان کے پاس چلے جائے تو وہ کہتے ہیں مومنین حضرات اعلان غور سے سنیں, یعنی آمنو تو ہم ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ لفظ ہے آمنو. میں کھول کے بتا دیتا ہوں, کسی مکتبہ فکر کو میں ہٹ نہیں کر رہا. درس محبت کا, پیار کا سبق ہے, اور یہ قرآن سامنے رکھا ہے تعمیر کے لیے, تخریب کاری کے لیے نہیں رکھا اس کو سامنے. اسے اس لیے رکھا ہے کہ ہر اس بندے کے ساتھ خطاب ہے جس کو اس کے ساتھ تعلق ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر دیوبندیوں کو دیکھا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آمنو ہم ہیں, اگر اہل حدیثوں کو دیکھا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آمنو ہم ہیں, اگر شیعوں کو دیکھا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آمنو تو ہم ہیں. یہ ہے میرے سامنے قرآن پاک, اور مجھے ضرورت نہیں کہنے کی کہ آمنو ہم ہیں. میں سامنے قرآن رکھتا ہوں, اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان سب کو میں گواہ بناتا ہوں, اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ میں جملہ دے رہا ہوں کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں سے جب بھی لفظ آمنو جہاں بھی نکلے گا, یہ الف میم نون واو اور الف, یعنی الف میم نون واو اور الف, یہ بنتا ہی 5 کے ساتھ ہے. یہ بنتا ہی 5 کے ساتھ ہے, یہ بنتا ہی 5 کے ساتھ. میں کیسے آگے چلوں یار؟ آمنو بننے کے لیے 5 کو ماننا ہی پڑتا ہے. رکنا میرے بچوں, رکنا, ذرا صبر کرنا, ذرا تحمل مزاجی سے کام لینا. یہ جو پہلا الف ہے اس کے اوپر کھڑی آئی ہے, اگلے میم پر زبر آیا ہے, زبر آئی ہے, اگلے نون پہ پیش آئی ہے, اگلے واو پہ جزم آئی ہے, اور اگلا الف ساکن آیا ہے. یہ لکھنے میں آ گیا ہے اور پڑھنے میں کبھی بھی نہیں آتا. یعنی لکھنے میں 5 آنے چاہیے اور پڑھنے میں 4 ہی آنے چاہیے. آمنو کی شرط یہ ہے جہاں 5 آنے چاہیے وہاں 4 بھی آنے چاہیے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. آمنو کی شرط یہ ہے جہاں 5 آئیں وہاں 4 بھی آنا چاہیے. آمنو بننے کے لیے شرط ہی یہ ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے, سنو, آمنو وہ نہیں, آمنو تو وہ ہے جس کے سینے میں نبی کے 4 یاروں کی بھی محبت آ جائے اور حضور کے 5 تنے پاک کی بھی محبت. اچھا بھائی مجھے نہیں مزہ, میرا شیر ایک دفعہ اٹھ کے کھڑا ہو جا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو, دوبارہ نعرہ لگاؤ, اس نعرے پہ فائنل ہوگا. 25 منٹ ہو گئے, آگے پڑھنا کہ ممبر چھوڑ کر جانا ہے. دوبارہ لگاؤ, میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے.
آمنو بننے کے لیے پہلے الف آیا ہے، پہلے الف کو ماننا پڑتا ہے آمنو بننے کے لیے. پہلے الف آیا ہے اور پہلے الف کو ماننا پڑتا ہے آمنو بننے کے لیے. پہلے الف آیا ہے، پہلے الف کو ماننا پڑتا ہے آمنو بننے کے لیے. یا اللہ بعد میں کسے مانے؟ فرمایا الف کے بعد جب بھی آئے گا آمنو میں میم ہی آئے گا. آمنو میں الف کے بعد جب بھی آئے گا میم ہی آئے گا. یعنی پہلے مانو اللہ کو، پھر مانو مصطفیٰ کو. مولا آگے نون آئے، فرمایا میرے سارے نبیوں کو مانو اگر آمنو بننا ہے تو. یا اللہ آگے واو آئے، فرمایا میرے ولیوں کو مانو. مانو باولا کلندر کو، مانو فرید الدین کو، مانو غوث العظم کو، مانو معین الدین کو، مانو داتا علی حجویری کو، مانو پیر سیال کو اگر آمنو بننا ہے. پر یا اللہ اگلا الف کہاں جائے گا؟ فرمایا جو گناہگار ولی تک آئے گا ولی اسے اللہ سے ملائے گا. تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ فرمایا میں اللہ حسین کا ذکر اس سے کر رہا ہوں جس کے دل میں نبی کے 4 یاروں کا حیا ہو، 5 تن پاک کی محبت ہو، غوث کی 11ویں پکائے، فرید کی شکر کھائے، پھر علی علی کرے. آپ سن رہے ہیں 13 منٹ رہ گئے 60 منٹ پورے ہونے میں. 13 منٹ مجھے اور قرآن پڑھنا ہے. میرے دل کی پوچھیں تو میرا دل کر رہا ہے میں 13 منٹ میں 26 آیتیں پڑھ کے منبر چھوڑوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ ابھی یہ 2-3 لفظ مجھے آگے نہیں چلنے دے رہے. نبی کے آل کا ذکر اللہ. دیکھیں آیت وہی ہے اولاد رسول والی. یہ آیت کون سی ہے؟ سارے بولو آل نبی والی آیت ہی ہے نا. لیکن میں نے درمیان میں سے شروع نہیں کر دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں نے نبی کی آل کا ذکر وہاں سے شروع کیا جہاں سے اللہ چاہتا ہے. تو پھر مجھے منبر پر بیٹھ کر قرآن سامنے رکھ کر آخری سانس تک یہ جملہ ضمانت کے طور پر کہنے دو کہ اللہ نے نبی کی آل کا ذکر جن سے کیا تھا ان کے ایمان کی ضمانت دی. قبلہ میں کیا کہہ گیا؟ نہیں میں کیا سمجھاؤں کہ آیت اجرا شاہ مقیم نازل ہوئی ہے. آیت تو آئی ہے مکے میں اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ ہے ابو بکر. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی کا ذکر وہ کرے جو ابو بکر کو صدیق اکبر مانے. اوہ ہون جنہوں سمجھ آئیے دب کے سبحان اللہ کہہ لو ذرا. 2 نمبری کیوں کرتے ہو یار؟ درمیان میں سے آیت کیوں شروع کرتے ہو؟ شروع سے کرو، پہلے بتاؤ نا جن سے بات ہوئی ہے وہ آمنو ہے. سورہ مجادلہ 57 نمبر سورہ ہے اور 22 نمبر آیت اور آخری آیت ہے. اس بھی درمیان میں سے ایک جملہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ایمان ہوتا ہے دل میں. اللہ پاک ضمانت دے رہا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں جن سے میں آل نبی کا ذکر کر رہا ہوں وہ اندر سے ٹھیک ہے. ہائے ہائے ہوئے بولو ہے جسے سمجھ آئیے. کیا قبلہ الا المودۃ فی القربہ کی سمجھ اجرا شاہ مقیم والوں کو 2018 میں آئے گی؟ الا المودۃ فی القربہ کی سمجھ جنہیں آئی تھی 3 دن ہو گئے مصطفیٰ کو ظاہری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور مسند رسالت پر خلیفہ رسول اول صدیق اکبر منبر مصطفیٰ پر جلوہ افروز ہیں کہ پردہ بیت زہرا ہلا اور فاطمہ کا شہزادہ مصطفیٰ کے منبر کے قریب آیا جن کا نام حسین ہے. ابو بکر کو منبر پر دیکھا، آواز دے کے دل زخمی تھا، آواز دے کے فرماتے نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے.
اب علی پریشان ہے کہ ابو بکر کیا کریں گے. ابو بکر جلدی سے ممبر سے نیچے اترے اور حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا, یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے, لیکن دیکھیں میں نوکر بھی تو آپ کے نانا کا ہوں. افسوس یار مجھے 31 منٹ ہو گئے ہیں بیٹا, دیکھو 9 منٹ باقی رہ گئے ہیں اور آپ اتنا ٹھنڈا نعرہ لگا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں یار. بس میں گزارش کرتا ہوں, ختم ہو گئی جنگ. ممبر پر اس وقت عمر فاروق ہیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں اسے آگے نہیں پڑھ سکوں گا. ممبر پر اس وقت عمر فاروق ہیں. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. عمر فاروق کا صاحبزادہ سامنے آیا ہے. عمر فاروق نے دیکھا ہے کتنا بنتا ہے, کاؤنٹنگ کی ہے, حساب پورا کر کے کہا ٹھیک ہے اتنے ہیں, یہ لو بیٹا یہ آپ کا حصہ ہے. فاروق اعظم کے شہزادے نے پکڑے, خوش ہو گئے دیکھ کر, واہ بابا کمال کر دیا, واہ بابا شکریہ بابا, بڑی مہربانی بابا, بہت مہربانی بابا. یہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ یہ بیٹا پیچھے ہٹا, پیچھے زہرا کا شہزادہ آیا. حسین کو دیکھ کر عمر فاروق یوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یوں کھڑے ہوئے فاروق اعظم نے دیکھا, یوں دیکھا, پھر یوں دیکھا. یوں فاروق اعظم نے دیکھا. اب فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پیش کریں. جو کچھ بھی تھا اکٹھا کر کے امام حسین کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں آقا یہ قبول فرما لیں, یہ آپ کا حصہ نہیں ہے, یہ ہے نذرانہ. قبلہ کھچی صاحب عمر فاروق کے صاحبزادے نے جب یہ منظر دیکھا نا تو قریب ہو گئے, تھوڑا اور قریب ہو گئے, اور قریب ہو کہتے ہیں بابا میں نے ایک بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہ بابا یہ تو بچے تھے ابھی جب سے میں لڑ رہا ہوں, میرے تو جسم پر زخم بھی بہت زیادہ ہیں, یہ پہلی ہی دفعہ لڑنے آئے ہیں, پہلے کبھی لڑے نہیں ہیں, یہ تو آپ نے مجھے اتنے تھوڑے دیے اور ان کو اتنے زیادہ دیے. قبلہ اگر آیت کی انہیں سمجھ نہ آئی ہوتی تو فیصلہ گھر جا کے ہوتا. حضرت عمر نے یہ جملہ سنا تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ. یہ شہزادہ پیچھے ہٹا, سارے صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ حضور کے غلاموں میرے بھائیوں بات سنو. پلٹ کر سارے صحابہ نے توجہ کی, کیا بات ہے؟ اپنے شہزادے سے کہتے ہیں دوبارہ بات کر, کیا بات ہے؟ اب یہ شہزادہ دوبارہ بولا, ابا بابا مجھے اتنا تھوڑا, اور وہ تو ابھی پہلے دن ہی لڑنے آئے ہیں, پہلے تو کبھی لڑے بھی نہیں ہیں, میری تو عمر زیادہ ہے, میں تو بڑی دیر سے جنگیں کر رہا ہوں, ابھی یہ کھیلا کرتے تھے جب سے میں جنگیں کر رہا ہوں, اور مجھے اتنا تھوڑا اور ان کو اتنا زیادہ. یہ جملہ سننا تھا عمر فاروق نے. اب سارے صحابہ سن رہے ہیں. عمر نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے فرمایا اوے کاکا تیری ماں دی ماں ورگی ہے. یقین کریں اگلا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا, اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا گیا ہے اس جملے پر, میں کیسے آگے پڑھوں گا. عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا کاکا تیری ماں دی ماں ورگی ہے, تیری ماں دی ماں ورگی ہے, تیری ماں دی. میں کیسے آگے پڑھوں, چپ بیٹھے ہو یار. تیری ماں دی ماں ورگی. کہا نہیں بابا. کہا تیرا ابا دے ابے ورگا ہے. کہا نہیں بابا. کہا تیرا نانا دے نانے ورگا ہے. کہا نہیں بابا. کہا تیرا دادا دے دادے ورگا ہے. کہا نہیں بابا. تیری خالہ دی خالہ ورگی ہے. کہا نہیں بابا. عمر فاروق نے کہا کاکا جدو تیرا خاندان دے خاندان دی برابری نہیں کر سکتا, تیرا حصہ ایک جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ تو کہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جس کے سینے میں قرآن کا جیسا نور اترا ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. نوجوانوں کی روتی ہوئی آنکھوں کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کر کے سلام کرتا ہوں یار. یہ بات وہاں تھوڑی رہنی تھی. آج بھی ہم اپنے گھر جائیں تو اماں بیٹھ جاتی ہے اور بڑے بابا جی شاہ جی بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کتنے بندے تھے اور کیسے سنا, سفر میں کتنا کچھ کھایا اور کتنا پیٹرول ڈالا. یہ آج بھی اس عمر میں بھی, یہ بھی عمر جو ہے اس عمر میں بھی ہم جا کے سارا حساب دیتے ہیں.
اب آپ کا کیا خیال ہے یہ بات یہاں رکنی تھی؟ حسین گھر نہیں جائیں گے؟ کچھ تو کہو جسے سمجھ آ رہی ہے قبلہ۔ امام حسین گھر آئے، اپنے گھر آ کے اپنے بابا سے ملے۔ مولا علی کہتے ہیں حسین کیسا رہا؟ حسین خوش ہو کے کہتے ہیں بابا کمال ہو گیا، بابا کمال ہو گیا ہے، بابا کمال ہو گیا۔ اچھا حسین کیا ہو گیا؟ بابا عمر فاروق نے کمال کر دیا، بابا میرے نانا کے خلیفہ نے کمال کر دیا۔ بھئی کچھ تو کہو، میں آگے کیسے پڑھوں، تم چپ رہ گئے ہو تو۔ میرے نانا کے خلیفہ نے کمال کر دیا۔ کہا بیٹا ہوا کیا؟ کہا بابا اپنے بیٹے کو اتنا تھوڑا دیا اور مجھے سارا کچھ دے کے کہا آقا یہ نذرانہ ہے، اور پھر یہیں نہیں رکے بلکہ اپنے بیٹے کو صحابہ میں کھڑے ہو کر میری شان اور عظمت کے قصیدے سنائے بابا، میرے فضائل سنائے بابا۔ یہ جملہ علی نے سنا تو مولا علی اٹھ کر کھڑے ہوئے، حسین کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں العمر سراج اہل الجنہ، یا حسین میرا عمر جنت کا سورج ہے۔ ہائے ہائے، یہ بات پتا چلی عمر فاروق کو، یہ بات پتا چلی عمر فاروق کو۔ فاروق اعظم نے سارے کام چھوڑے اور علی کے پاس آ کے ہاتھ باندھ کر علی کے پاس کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا علی انت مولائی، یا علی انت مولائی، یا علی انت مولائی۔ میں کیسے آگے چلوں؟ یا علی آپ میرے مولا ہیں، یا علی آپ میرے مولا ہیں، یا علی آپ میرے مولا ہیں۔ مولا کیا آپ نے کہا کہ عمر سورج ہے جنت کا؟ کہا لا لا، نہیں 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 عمر میں نے نہیں کہا۔ تو مولا پھر فرمایا واللہ مجھ علی کو اللہ کی قسم سمیت رسول اللہ العمر سراج اہل الجنہ، مجھے اللہ کی قسم میں نے محمد سے سنا تھا عمر جنت کا سورج ہے۔ کہاں ہیں ہم اس وقت؟ نہیں 38 منٹ پر ہیں قبلہ، ابھی 2 منٹ ہے میرے پاس، میں 2 منٹ آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، مجھے 2 منٹ اور پڑھنا ہے۔ آپ ساری رات بیٹھے نا، مجھے صبح 2 پروگرام جا کے پڑھنے ہیں۔ آپریشن ہوا ہے میرا، میں آپریشن میں بیٹھا ہوں، 16 دن سے آپریشن ہوا ہے۔ رات آپریشن کروا کے صبح چکوال میں تھا، میں اس دن سے گاڑی میں ہوں، سوزش ہو جاتی ہے آپریشن والی جگہ پہ۔ تو گزارش یہ کر رہا ہوں، نہ شیڈول بتا رہا ہوں نہ طبیعت سنا رہا ہوں، قرآن سنو، وہ دعا کرنا بس پڑھتے پڑھتے ہی جان نکل جائے۔ مزہ بڑا ہے ویسے، چس آ جائے، یہ بڑی خواہش ہے بس نکل جائے جان ایسے ہی قرآن پڑھتے پڑھتے۔ اب جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو۔ تو نبی کی آل کا ذکر وہ ذکر ہے جو اللہ اپنے 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 ان بندوں سے کر رہا ہے جن کے ایمان پہ ذرا بھی شک نہیں، اور وہ ذکر کیا ہے وہ آج نہیں ہو سکتا۔ وہ ذکر کیا ہے نہیں ہو سکتا آج، کیونکہ اس ذکر کے لیے انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے اور پھر پتہ کریں گے کہ آخر وہ ذکر تھا کیا جو اللہ نے ان سے کیا۔ وہ آپ سے کریں گے انشاءاللہ، کبھی بیٹھ کر پھر سے قرآن کھولیں گے۔ اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اگلے 2 منٹ میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ذکر ان سے ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس تقریر ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا سنو، اس ذکر کے لیے بندے وہ چاہیے عاملوا الصالحات، بس مولانا تقریر ختم ہو گئی ہے۔ اب مجھے میری ضمانت دیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ برحق ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ ذکر نماز بچانے والوں کا ہے، ذکر کے لیے منبر پر بھی نمازی چاہیے، سامعین میں بھی نمازی چاہیے۔
آپ میری تائید کریں اور میں منبر چھوڑ کر جاؤں، میری طرف دیکھیں۔ اب بات آپ پر آئی ہے تو ادھر ادھر نہ نظریں چرائیں۔ اللہ فرما رہا ہے، بات بھنگیوں کی نہیں ہے۔ کوئی رکا نہ دینا، میری حالت نہیں ہے اس وقت، لے جو واپس، پھر کبھی کر لینا، کہ طبیعت بھی دیکھا کرو یار۔ بات یہ ذکر ہے چرچ سپیکر کرنے والا؟ کیا یہ نام ہیں اس طرح کے کہ اس طرح کیے جا سکیں؟ یہ ذکر اب میں شارٹ کٹ میں بچوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے سنو، یہ ذکر پاک گھر کا ہے، اس ذکر میں بندے پاک چاہیے۔ مجھے معاف کر دینا حجرہ والو، میں منت کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ جس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے اس کا کربلا والوں سے تعلق نہیں ہے۔ ایک دو ٹکے کا چھوٹا سا موبائل جسے مرتد کر جائے اور وہ ننگی عورتیں اکیلا بیٹھ کر دیکھے، پھر بار آ کے علی علی کرے، خبردار ہو جاؤ، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا۔ یہ گھر پاک ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ عشاء کی جماعت کا وقت کیا ہے، وہ اپنے آپ کو علی والا کہہ کیسے سکتا ہے؟ مجھے معاف کر دینا یار۔ نہیں بھائی میں نہیں آگے چل سکتا۔ کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ قبلہ چھوڑیں اسے، کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ دیکھیں تو ذرا، یزید کا دربار ہے اور نبی کی بیٹی رسیوں میں ہے، صاحبزادی رسول رسیوں میں ہے، علی کی صاحبزادی زینب رسیوں میں ہے، اور آواز دے کے فرما رہی ہیں کوئی ہے جو میری رسیوں کو کھول دے تاکہ میں ظہر پڑھ لوں؟ کوئی ہے جو میری رسیوں کو کھول دے تاکہ میں ظہر پڑھ لوں؟ نبی کی صاحبزادی یزید کے دربار میں آواز دے کے کہہ رہی ہیں کوئی تو کھولو میری رسیاں، میری ظہر کی نماز جا رہی ہے۔ جب کسی نے رسیاں نہیں کھولیں تو پھر سیدہ زینب نے کہا رسیاں نہ کھول کر کیا سمجھتے ہو کہ میری نماز رہ جائے گی؟ سوچنا بھی نہ۔ سنو اے علی کی بیٹی کا جملہ سنو، علی کی صاحبزادی نے فرمایا سنو میں وہ زینب ہوں، میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل چکا تھا، میری تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ تمہارے گھر میں اگر آگ لگ جائے تو تمہیں نماز نہیں یاد آئے گی۔ تمہارا خاندان اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا قتل ہو جائے ایک ہی دفعہ میں تو تمہیں نماز نہیں یاد آئے گی۔ اگر تمہارا گھر لٹ جائے تو تمہیں نماز نہیں یاد آئے گی۔ ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام تمہارے ساتھ ہو جائے تو تم سجدہ بھول جاتے ہو۔ میرا سلام ہے زین العابدین پر، اس حسین کے بیٹے کی نالین پر میرا سلام، جس کی آنکھوں کے سامنے پورا خاندان بھی ایک ہی وقت میں قتل ہوا، گھر بھی لوٹے گئے، آگ بھی لگ گئی، جلتے ہوئے گھر میں عشاء کا سجدہ ایسے دیا، تم ابھی کچھ روئے اور کچھ چپ رہ گئے۔ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں تھا جس کی چیخیں نہیں نکلی اور وہ رو کے اللہ سے نہیں کہہ رہا تھا یا اللہ آدم سے قیامت تک ایسا سجدہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ ہے سید الساجدین، یہ تو سجدہ کرنے والوں کا دلہا نظر آ رہا ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ یہ وہی زین العابدین ہے جو گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں اور چھوٹا سا بیٹا ہے کنویں میں جا گرا ہے، نام باکر ہے، شور برپا ہو گیا، امام باکر کھوچ ڈگ پے نے، امام زین العابدین نے سلام نہیں پھیرا،
نفلوں میں لگے رہے، جب جہاں کہیں جا کے فارغ ہوئے سلام پھیر کر دعا میں لگے رہے، جب دعا سے فارغ ہوئے تو دروازہ کھولا تو لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، حضور آپ کا شہزادہ شہید ہو گیا، پانی میں گر گیا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی نکال نہیں سکے۔ فرمایا راستہ دو۔ زین العابدین کھو کے کنارے پر جا کے کھو وچ باں ودا کے آواز دے کے فرماندے نے باکر ہاتھ بار کڑ، امام باکر ہاتھ بار کیتا، امام زین العابدین نے پتر دے ہاتھ چت پا کے اپنے پتر نو باہر کڑ لیا، بندے قریب آ کے ویندے نے امام باکر دے کپڑیاں وچوں پانی نہیں نکلدا، دھوڑ پہ نکل دیے، لجپالا ایک ہی ہے، فرمایا بیلیو میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے ولوں منہ موڑیا۔ تم میں سے جس نے مغرب نہیں پڑھی اس کا علی سے کیا تعلق؟ تمہیں چوک میں نکلی ہوئی حجرہ شاہ مکیم کے کسی گھر کی نوجوان بچی اگر اپنی بہن نہیں لگی تو تیرا علی سے کیا تعلق؟ تیرا حسین سے کیا تعلق؟ اور اگر میری بیٹیوں میں سے کوئی بچی بے پردہ نکلی تو تیرا فاطمہ سے کیا تعلق؟ تیرا علی کی صاحبزادی سے کیا تعلق؟ میرے صاحبوں، میرے سرداروں، میں آیت کا آج گفتگو میں آخری لفظ دے رہا ہوں، اللہ اعلان کر رہا ہے لوگوں یہ پاک گھر کا ذکر ہے، منبر پر بھی پاک چاہیے، سامعین بھی پاک چاہیے۔ دیکھیں تو صحیح یار، ذرا قرآن کی طرف تو دیکھیں کیا سبق مل رہا ہے۔ پتہ نہیں یا اللہ کتنا کو پاک گھر ہے جسے تو پاک کہہ رہا ہے۔ فرمایا چپ کرو، بہت پاک ہے۔ مولا پھر بھی کتنا پاک ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے تو پھر بھی اگر پوچھنا چاہتا ہے تو کھول میرا قرآن، یہ میرے کعبے سے زیادہ پاک گھر ہے جس کی یا اللہ تیرا کعبہ؟ فرمایا ہاں نا، تم چپ بیٹھے ہو، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقر میرے سامنے ہے، دوسرا سورہ ہے، اور 127 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور 124 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمایا وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اسماعیل ان طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ جب میرے گھر کی باری آئی تو میں نے ابراہیم سے کہا، مولا کیا کہا؟ فرمایا میں نے ابراہیم سے کہا طاہرہ بیتیہ، میرے گھر کو آپ پاک رکھنا، میرے گھر کو آپ پاک، اور میرا گھر ابراہیم پاک رکھیں گے تو میرا گھر تو ابراہیم پاک۔ تو مولا پھر فرمایا جب نبی کی بیٹی کے گھر کی باری آئی میں نے کسی نبی کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی، میں نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ فاطمہ کا گھر ہے، اسے اللہ خود پاک رکھے گا۔ مولا میں نہیں سمجھا سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں سن کر بھی نہیں سمجھ آئی، میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، محمد کی بیٹی اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میرا سلام جاتے ہوئے صدیق اکبر پر، صدیق اکبر کی وہ صدیقہ بیٹی، اللہ کی قسم جس کی شان میں 18 آیتیں سورہ نور میں آئیں۔ ادھار ہو گیا جی، ادھار ہو گیا نا جی، یہ آیت بھی ادھار ہو گئی اور 18 آیتوں کا موضوع ادھار ہو گیا جی۔ انشاءاللہ میرا وعدہ رہا میں ایک دفعہ جہاں جاؤں پھر آتا جاتا رہتا ہوں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ علی عباس، سید علی عباس شاہ جی کو مبارک دیجئے گا اگر آپ کو کوئی سبق ملا تو۔ یہ انہی کی وجہ ہے جو میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ام المؤمنین کے پاس مدینے کی عورتیں کہہ رہی ہیں اماں جی فاطمہ دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ اماں جی فاطمہ دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ اماں جی فاطمہ دے بارے بھی تواڈا کی خیال ہے؟ اماں جی فاطمہ دے بارے بھی تواڈا کی خیال ہے؟ ام المؤمنین صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی نے مدینے کی عورتوں کا چہرہ دیکھا اور فرمایا کس بی بی کی شان پوچھتی ہو، کس بی بی کی عظمت؟ وہ سنو حجرہ والو، 15ویں روزے ظہر کی نماز کے بعد اس کی گود میں اس کا بیٹا حسن آیا۔ عصر کے وقت نبی کی بیٹی مصلی پر تھی۔ بیٹا پیدا کرنے کے بعد جس کا روزہ بھی نہ ٹوٹے اور وضو بھی نہ ٹوٹے اس بی بی کو فاطمہ۔ یہ پاک گھر ہے، یہ کیسا گھر ہے؟ اس میں تھوڑا نزدیک ہو جائے، اللہ عمر دراز کرے آپ۔
میں گزارش کر رہا ہوں، میرا بیٹا احمد علی حاکم آ گیا ہے، آپ اسے توجہ سے سنیں گے، پہلے کھچی صاحب کو سنیں گے، میں انہی لفظوں پہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ منڈیو سر اٹھاؤ، علی والا وہ ہے جسے نماز پنج گانا کا حیا ہو، علی والا وہ نہیں ہے جسے محفل میں بیٹھ کے درود یاد آئے۔ یہ قول ہے نا امام حسین کا، امام حسین کا فرمان ہے کہ وہ مومن تھوڑی ہے جسے محفل میں ہم یاد آئیں، نیٹ چل رہا ہو، تخلیہ بھی ہو، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہو، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہو، اکیلا بھی ہو، اس وقت کبھی مدینہ یاد آ جائے، وہ ہے علی والا، وہ ہے حسین والا۔ اللہ آپ سب کی عمریں دراز کرے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس محفل پاک کو بنایا اور سجایا، اللہ ان کے مسائل پر ان کے وسائل کو غالب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔